السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بن کعب اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حنزلہ حسان۔ ناظرین، میری بائیں جانب تشریف فرما ہیں محترم راشد شاہ صاحب۔ آپ کی پرزور فرمائش پر آپ نے بہت سارے دوستوں نے کمنٹ سیشن میں کہا جی آپ نے ان کا کلام تو سنا نہیں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی سر آپ نے کلام ہمارے ناظرین کو نہیں سنایا، تو وہ ہمارے ناظرین بڑے بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے ناظرین سے وعدہ بھی کر رکھا تھا کہ انشاءاللہ ہم راشد بھائی کو ضرور دوبارہ مدعو کریں گے اور ان سے کلام سنیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم راشد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دوبارہ ٹائم دیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ یہ تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ فرمائش کی اور مجھے پسند کیا، ان سب کا شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے حالات بہت ڈسٹرب ہیں، تو آج کل پولیس والے بھائی جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹی بھی بہت سخت ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان سے ایک دو سوالات کروں گا پولیس کے حوالے سے۔ راشد بھائی، مجھے یہ بتائیں آپ، پولیس کی کارکردگی ہمارا عام معاشرہ جو ہے وہ اس سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟ گزارش ہے حنزلہ بھائی، پولیس کی جو جاب ہے نا وہ بہت زیادہ ٹف ڈیوٹی ہے۔ ٹھیک ہے۔ 24 گھنٹے 18 گھنٹے مسلسل ڈیوٹی، اور اس کے بعد عید پہ بھی چھٹی کوئی نہیں ہوتی۔ اچھا جی۔ بقرہ عید پہ بھی چھٹی کوئی نہیں، شب رات 14 اگست ہماری کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ اور جب یہ سب کچھ ہوگا پھر کھانے کی ٹائمنگ نہیں ہے اور سونے کی ٹائمنگ نہیں ہے، تو یہ پولیس والے اسی معاشرے کے لوگ ہیں، باہر سے نہیں آئے، کوئی علیحدہ ماؤں نے جنم نہیں دیا، اسی معاشرے کے لوگ ہیں۔ وہ جب فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ اتنی ٹف ڈیوٹی اور ڈیوٹی کے بعد آرام کا جو ہے وہ پراپر ٹائم نہ ملنا، جس کی وجہ سے پولیس والوں کا جو رویہ ہے اس میں چڑچڑاپن اور غصہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی پولیس والے با اخلاق ہونے کی کوشش بھی کریں تو پھر بھی ان کے اندر یہ ایک بیماری کا سبب بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب راشد بھائی، اس میں دیکھیں، اس میں جو آنے والا ہے، فار ایگزامپل کسی کا کوئی کیس ہے، اس سارے سینیریو میں اس کا قصور کیا ہے؟ اس کو گالیاں کیوں نکالی جاتی ہیں یا اس کے ساتھ اس طرح بے جا رویہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ یہ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ وہ اس طرح سے پولیس جو ہے نا وہ مطلب زیادہ سے زیادہ بھرتی کرے تاکہ لوگوں کو وہ آسانی ہو، اپنے معاملات جو ہیں وہ پولیس تک رسائی ہو سکے ان کی۔ بالکل آپ کی بات بجا ہے۔ یہی مین وجہ ہے کہ 100 بندوں کی جب ڈیوٹی 10 یا 20 جوانوں کو کرنی پڑے گی تو پھر تو یہ سب کچھ ہوگا نا۔ بالکل 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 ٹھیک کہا راشد بھائی، آپ نے ٹھیک ہو گیا۔ راشد بھائی چلیں، یہ تو آپ کی ہوگی ڈیوٹی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جو بری نظروں سے دیکھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، اور جتنے بھی حاسدین ہیں پاکستان کے، جو بھی دبانا چاہ رہے ہیں پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی قوم کو، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ان کو ہم سے دور کر دے، پاکستانیوں سے دور کر دے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، الحمدللہ، پاکستان زندہ باد۔ اب چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ راشد بھائی، ہمارے ناظرین کو کلام سنائیں۔ جی بسم اللہ۔ ناظرین نے بہت زیادہ جی کمنٹس آئے ہیں جی آپ نے کلام تو سنا نہیں، کلام تو سنا نہیں، تو میں نے ناظرین سے وعدہ کر رکھا تھا انشاءاللہ راشد بھائی کو ضرور دعوت دیں گے اور انشاءاللہ کلام سنیں گے راشد بھائی سے۔ ذہن نصیب، ذہن نصیب۔ اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں،
ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، اور وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، اس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، اس کی ہر شام بدر و دجا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے راشد بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا راشد بھائی، اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے انداز، چونکہ آپ کا تو وہ فیوریٹ ہے، آپ کی وہی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ریسنٹلی ان کے بیٹے کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے مولانا صاحب کو، اور بیٹے کی اللہ تعالیٰ اگلی منزل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اس کو جگہ عطا فرمائے۔ تو راشد بھائی، ہمارے ہاں چونکہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے حالات بہت ڈسٹرب ہیں، مایوسی چھائی ہوئی ہے ہر جگہ، ہر بندہ ہی، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ، ظاہر ہے اس میں حکومتی پالیسیاں ہیں تو ہوں گی کوئی ان کی، IMF کا وہ اس میں آ جاتا ہے سارا کچھ، پھر جو IPP ہے اس کے بھی جو معاملات ہیں۔ بہرکیف یہ ہے کہ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ مایوسی کی طرف جو اتنا پھیل چکی ہے ہمارے ہاں، اس پہ تھوڑا سا کوئی اپنی گزارش کرنا چاہیں تو ضرور مولانا صاحب کے انداز میں۔ اپنے انداز میں یہ میں بات کروں گا جی جی، کہ سب سے پہلے ہماری جو ہے نا دین سے دوری، بالکل، اللہ سے ناراضگی، اللہ کو ہم نے اتنا پیچھے کر دیا اپنی زندگی میں کہ یہ میرے حساب میں یہ کھٹکے ہیں ہمیں، جیسے اللہ بلاتے ہیں نا ففروا الی اللہ، لوٹو میری طرف، ہم متوجہ نہیں ہوتے، جب وہ کسی کو جھنجھوڑ کے بلایا جاتا ہے نا، وہ بھائی دھیان کرو، یہ اللہ پاک ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو، بالکل ٹھیک ہے، کیا میرے سوا کوئی ہے جو تمہیں امن دے سکے، جو سکون دے سکے؟ تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، تب ہی سکون ملے گا،
किसी पार्टी को, किसी सियासतदान को, किसी फ़ौज को, किसी पुलिस को गालियां देना नादानी है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह की कसम सुबह हमारी होगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। मौलाना साहब के अंदाज़ में थोड़ा सा सुना दें। बिस्मिल्लाह, ज़रूर, क्यों नहीं। मौलाना साहब एक अपना आप बीता वाक़या सुनाते हैं। जी जी। और बीच में मुहर्रम चल रहे हैं तो मुहर्रम का भी बीच में तज़किरा आता है। जी जी। मौलाना साहब कहते हैं, मैं मियान शरीफ के कब्रिस्तान से गुज़र रहा था। मैं कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में से गुज़र रहा था। मेरा एक अज़ीज़ है, मैं उसकी कब्र पे फ़ातिह पढ़ने के लिए जा रहा था तो दूर से मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ी, उखड़ी हुई, उजड़ी हुई। अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता कौन है, क्या है। यूँ मैं चल रहा था और चलते चलते मेरे कदम यूँ रुक गए। मेरे यूँ नज़र पड़ी और मेरे कदम रुके। मुझे यूँ लगा कि जैसे कब्र का एक एक ज़र्रा मुझसे ये कह रहा हो कि इधर भी कुछ पढ़ दो। इधर कभी कोई नहीं आया। हाँ, माँ को दफन करने के बाद औलादें भूल जाती हैं। बाप के कंधे पर बरसों सवारी करने के बाद याद नहीं रहता कोई हमारे लिए घर बना गया था, ज़मीन छोड़ गया था, जायदादें छोड़ गया था। वो एक मुहर्रम में चले जाते हैं। अगर ये रस्म न होती, अगर ये रस्म ना होती तो शायद कोई कब्रों पे भी ना जाता। हाँ, जब अपनी दोस्तियाँ बनती हैं फिर बाप भूल जाते हैं। जब बच्ची खुद माँ बनती है, माँ भूल जाती है। कौन मरे हुओं को याद रखता है। ये फना की झोंक है, ये मिट जाने का मकाम है। अरे आंखें खोलो, ये दुनिया जगह जी लगाने की नहीं है। और मैं आपको बता रहा था कि मेरे कब्र को यूँ देखते हुए कदम रुक गए। मुझे तजस्सुस हुआ, मैं देखूं तो सही कि ये है कौन कि जिसने मुझ जैसे अजनबी को खड़ा करने पे मजबूर कर दिया। मैं आगे बढ़ा, उसका कतबा यूँ टेढ़ा हो चुका था। मैंने यूँ सीधा किया, उसके ऊपर गर्द और मिट्टी जमी हुई थी। मैंने उसे यूँ झाड़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह अकबर रुस्तम हिंद इमाम बादशाह। अल्लाह अकबर। रुस्तम हिंद इमाम बादशाह। ये इतना बड़ा पहलवान था कि महाराजे इसके लिए कालीन बिछाते थे और इसको हाथी पर सवार करके लाया जाता था। जैसे ये आजकल क्रिकेटरों के आगे पीछे दुनिया होती है, वो दौर था कि जब पहलवानों के आगे और पीछे दुनिया होती थी। लेकिन आज उसकी कब्र इबरत का निशान बनी पड़ी है। और मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं झोली फैला के कहता हूँ, इस दुनिया से धोखा ना खाओ, इस दुनिया से धोखा ना खाओ। मौत हर चीज़ मिटा देती है। अजल ही न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफ़ातिह बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिदारा, पड़ा रह गया सब यहीं ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यहाँ घुंघरों की छन छन न सुनो, अरे धोखा खा जाओगे। यहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ न देखो, धोखा खा जाओगे। जाओ वीरान कब्रिस्तान देखो,
उखड़ी हुई कब्रें देखो, उजड़ी हुई कब्रें देखो, एक एक कब्र तुम्हें इबरत का निशान बनी पड़ी दिखाई देगी। उनमें वही दफन हैं जो कहते थे ये निज़ाम हमारे कंधों पे चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, मौत के कीड़े खा गए, मौत का झटका उन्हें अपने साथ ले गया, कब्र के कीड़े खा गए, कब्र की मिट्टी खा गई। एक दिन क्या होगा, वो कब्र की मिट्टी अल्लाह से कहेगी कि मैंने करवट लेनी है, वो अंदर का बाहर करेगी और बाहर का अंदर करेगी। फिर शाह साहब, मियाँ साहब, वडेरा साहब, वज़ीर साहब, जनरल साहब, ये सारे हवा में बिखर जाएंगे। ये मेरी और आपकी हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया राशिद भाई आपने, बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है राशिद भाई कि हम अल्लाह को भूल चुके हैं और जो ज़ाहरी असबाब हैं हम उन पे तवक्कुल कर बैठे हैं। ऐसा ही है, अल्लाह माफ़ फरमाए, बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह ताला हम सब को हदायत दे। अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में अल्लाह ताला को पहचानने की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को पहचानने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।